ہوں گے. آپ سب کو ویکینڈ برنچ میں خوش آمدید کہتے ہیں. موسم جیسے جیسے کہتے ہیں نا بدل رہا ہے, وہ گرمیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, بلکہ کافی حد تک ہو گئی ہیں. دن کے ٹائم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں وہ ٹمپریچر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے, یا اکثر گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر میں بات کروں صبح کی, تو صبح صبح آنا انتہائی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. وہ بھی جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا پروگرام ہے اور پھر آپ نے ریڈی بھی ہونا ہے, آپ نے جانا بھی ہے, آپ کو پھر گھر اسپیشلی جو سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بستر سے نکلنا. وہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ پہلے تو بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے اچھا اٹھوں نہ اٹھوں, اٹھوں نہ اٹھوں. اور یہ سارا جو موسم ہوتا ہے, اسپیشلی جو آپ کا ونٹر سیزن ہوتا ہے, وہ آپ کا اسی میں نکل جاتا ہے. لیکن ابھی کیونکہ میں ہر بار ایک بات جو ہے وہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا کہ جو ہمارا جو سردی کا لیول جب پیک پہ تھا تو کرونا جیسی وبا جو ہے وہ آ گئی تھی, اور ابھی کرونا کی سالگرہ بھی آ گئی ہے, لیکن کرونا نہیں گیا. تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرونا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت خیال رکھنا ہے, ہینڈ سینیٹائزر کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے, ماسک کا استعمال کرنا ہے. بھئی ہم لوگ تو شو پہ بیٹھے ہیں, پھر ظاہری بات ہے جب اتنا وہ میک اپ وغیرہ کر کے اتنی تیاری کی ہوئی ہو تو ماسک پہننا ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب میں بھی آتی ہوں یا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے ملنا ہے یا ان چیزوں کو مجھے دیکھنا ہے, تو میں بھی ماسک کا استعمال کرتی ہوں, سینیٹائزر اپنے پاس رکھتی ہوں. کیونکہ ٹریولنگ کے دوران آپ بہت ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں, اور کہاں کب کس طرح کے جرمز ہیں آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. تو اپنا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. کچھ لوگوں کو تو ابھی بھی لگتا ہے کہ ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جن لوگوں پہ گزر رہی ہے وہ بہتر جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے جو بزنس ہیں, بزنس مین ہیں, ان کا کام دھندا جو بھی تھا وہ سب بند ہو گیا. کرونا کی وجہ سے ایجوکیشن سسٹم کو بہت زیادہ, جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہوا, ہمارے تعلیمی اداروں کو بہت نقصان ہوا. بہت ٹائم وہ جو سکولز ہیں وہ بند رہے. اور اگر میں اپنے بات کروں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی, لیکن وہ 24 گھنٹے 24 آورز اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس بیماری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہوپ فلی بہت جلد جو ہے وہ اس کی ویکسین بھی آ جائے گی, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم کرے, ہمارے ملک پاکستان پہ اور پوری دنیا پہ, کہ یہ جو وبا آئی ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا, یہ جو پورا ہمارا ٹائم پیریڈ گزرا, اس میں سب سے زیادہ جو لاس ہوا وہ بزنس مین کو بھی ہوا, وہ بیوٹیشنز کو بھی ہوا, وہ تعلیمی اداروں کو بھی ہوا. لیکن جو چینجز کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا, یا جن چینجز کے بارے میں بتایا گیا تھا, کہ اسپیشلی میں اگر ایجوکیشن سسٹم کی بات کروں تو ایک چیز سننے میں آئی تھی کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کا جتنا بھی تعلیمی نظام ہوگا, وہ ان کا جو سلیبس ہوگا, وہ ان کی جو کیٹیگری ہوگی وہ ایک ہی ہوگی. لیکن وہ کس حد تک اس پہ امپلیمنٹ ہوا, کیا وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, نہیں نظر آ رہی, کیا ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہوا, یا ایز اٹ از وہ ایسے ہی جو ہے وہ چلتا رہے گا. پھر اس میں بہت سارے لوگ, ظاہری بات ہے جب ان کا بزنس نہیں ہے تو فیس لوگوں کے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. لیکن کسی حد تک اس کو ڈسکاؤنٹ دے کے یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے وہ فیسز پے کرنی ہے. کچھ پیرنٹس نے کی, کچھ نے نہیں کی. لیکن اگر جنہوں نے نہیں کی, وہ بھی ہمارے بہت سارے مزدور دار طبقہ, دہاڑی دار طبقہ, جن کو بڑی پرابلم ہوئی ان فیسز کو پے کرنے میں. اور ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے جو ان کے پرنسپلس ہیں, جو ان کے آنرز ہیں, جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں, انہیں کس طرح کے پرابلم سٹل ابھی تک فیس کرنے پڑے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے پوری بلڈنگ ان کے اندر ایک سٹاف آ رہا ہے, ورکرز آتے ہیں, ان کا بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس ادارے کے اندر جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں, وہ کیسے مینیج ہو رہا ہے, اور پیرنٹس کا کیا کوپریٹ آ رہا ہے. اور ابھی پھر سم ہاؤ پاسبل جو ہے وہ 20 سے جیسے شادی حال بند ہو رہے ہیں. اور اگر ہم بات کریں ایجوکیشن سسٹم کی, تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں ان کی ویکیشنز. تو اگین وہ جو بچے ہیں وہ کس حد تک لاس میں جا سکتے ہیں, اور اگر ان کے اگر ایگزامز آ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے ان کو پریپیئر کرا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں بات کرنے والی ہوں, ہمیشہ مارننگ شو میں ڈسکس کیا جاتا ہے خواتین کے مسئلے, کیونکہ خواتین کے ہوتے ہیں ہزاروں مسئلے. ان کے بالوں کا مسئلہ, ان کے میک اپ کا مسئلہ, ان کی سکن کا مسئلہ, ان کی ٹمی کا مسئلہ, ان کے ویٹ کا مسئلہ, اور اتنے ایشوز ہوتے ہیں نا جو کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں. لیکن ہمارے بیچارے مردوں کا سب سے جینون اور سب سے ایک کہتے ہیں نا امپورٹنٹ ایشو وہ ہوتا ہے ایک ہی, ان کے ہیئر فال. ان کے بال ان کے بہت جلدی جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں لگتی کیا وہ ڈپریشن کی وجہ سے جھڑ رہے ہیں, اور کیا کس چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہیئر فال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جن کی ابھی بھی شادی بھی نہیں ہوتی ان کے بھی بیچاروں کے سورج نکلے ہوئے ہوتے ہیں, گنجے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, کیونکہ آج جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ بھی گرما گرم چائے کا کپ اٹھائیں اور بیٹھ جائیں, اور ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اپنی ڈاکٹر سے.
اور چلتی ہوں مہمانوں کی طرف. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مائرہ, جو کہ کپنگ تھراپی بھی کرتی ہیں, ہیلتھ ریلیٹڈ بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کے پاس. اگر ہم طب نبی یا وہ طب کی چیزوں کی بات کریں تو ان سے بھی بہت سارا نالج ہمیں ان سے مل سکتا ہے. تو ابھی میں لیکن جو ٹاپک ہے اس پہ میں رہوں گی اور میں اسی سے ریلیٹڈ ان سے بات کروں گی. السلام علیکم ڈاکٹر مائرہ. السلام علیکم طیبہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینکس ٹو یو فار کمنگ. آپ آئی, آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بات میں کر رہی تھی ایجوکیشن کی, کہاں لیول گیا ایجوکیشن کا, کیسی ایجوکیشن ہو رہی ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر نے اتنی فیسز بڑھائی ہوئی ہیں وہ کیوں بڑھائی ہوئی ہیں, وہ کیا ایسا اسپیشل اپنے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں. تو یہ سارے راز آج میں نے اگلوانے ہیں. اور بڑی مشکل سے یہ حضرات, کبھی کبھی یہ والے جو حضرات ہیں جن سے ابھی انٹرویو قابو آتے ہیں, کیونکہ ان کی مصروفیات نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آج آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ وہ آئے اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس چیز پہ آج ہم سے بات کریں گے. میں جوائن کیا عبید خان. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا, اور اسپیشلی وہ ٹائم جو اس وقت زیادہ آپ کی جو ہوتی ہے فوکس ہوتا ہے کہ وہ اسکول اور ایجوکیشن پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر مائرہ, آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ جو میں نے اسٹارٹنگ میں ڈسکس کیا اپنے مرد حضرات کے بارے میں, ان کا ہیئر فال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن پہلے کیا ریزن ہے کہ بالوں کا جھڑنا کس چیز کی وجہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں طیبہ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں پھر سب سے زیادہ جو آپ کی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا اسکن کا ٹیکسچر اور آپ کا بلڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. پھر اس سے بہت زیادہ ہٹ کے آپ کا ڈپریشن, آپ کا اسٹریس, آپ کی روٹین لائف, بالکل یہ چیز آپ کی ہیئر فال کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کی ڈائٹ اچھی ہے ان کا ہیئر فال نہیں ہوگا, یا جن کو اگر ڈپریشن اسٹریس نہیں ہے تو ان کا ہیئر, یہ بہت ساری چیزیں آپس میں مل کے ریلیٹ کر رہی ہیں, بالکل آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں. سر آپ کا ایشو ہے ہیئر فال کا؟ نہیں, اللہ کے شکر سے بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک ٹینشن جو ہے نا وہ نہیں ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو انگریڈینٹس انہوں نے بتائے روٹ کازز جو ہیں, تو لازمی بات ہے میل کے ہوتے ہیں اس طرح کے ایشوز, لیکن اللہ کا شکر ہے بالوں کا مسئلہ نہیں. اچھا, اور یہ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کیونکہ آج کل اگر میں بات کروں بہت سارے میلز جو کہ پراپر ابھی بھی دیکھیں ٹریٹمنٹ کرانا شروع ہو گئے ہیں بہت ارلی ایج میں, کہ کیا ہوا کہ بال جھڑ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا اپلائی کریں. اچھا ڈاکٹر مائرہ, اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو اگر فیمیلس ہم لوگ ہیں تو ہمارے مائنڈ میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہیئر فال سٹارٹ ہو گیا, اچھا اب یہ والا ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں, اب یہ والا. لیکن ہمارے جو مرد ہوتے ہیں نا وہ اس کام میں ذرا نکمے ہوتے ہیں, انہیں فرق نہیں پڑتا کہ اپنی, آج کل کچھ ہیں جو اس پہ فوکس کریں, لیکن بہت سارے جو ایسے نا وہ اتنا اپنی سکن پہ یا اپنے بالوں پہ اتنا ٹائم نہیں دیتے تیار ہونے میں, بس جلدی جلدی کیا اور نکلا, ہم لوگ جتنا وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں نے ابھی اسٹارٹنگ میں ذکر کیا تھا ایجوکیشن سسٹم کا. ڈاکٹر مائرہ, بینگ اے فیمیل اینڈ بینگ اے وومین اینڈ بینگ اے پیرنٹنگ لائف, آپ بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ لے کے چل رہی ہیں, اس کے اسکول کے بہت سارے ایشوز, تعلیمی نظام کے حوالے سے آپ کے بھی بہت سارے سوال ہوں گے. لیکن ابھی سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈسکشن کی گئی تھی ریلیٹڈ ٹو سلیبس اینڈ ریلیٹڈ ٹو کورس, کہ وہ ایک جیسا ہوگا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے, تو اس پہ کیا امپلیمنٹ ہوا, اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ آنے والے ٹائم میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اس پہ؟ ایکچولی اس میں جو گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا, ایک بہت اچھی بات ہے کہ پورے ملک کا ایک سلیبس ہو اور جو تعلیم ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہو, اس میں کیٹیگرائز نہ ہو کہ امیر کے لیے کچھ الگ اور غریب کے لیے کچھ الگ. تو اس پہ یہ لوگ ورک کر رہے تھے. جس طرح پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ مارچ 21 2021 میں اس کو جو ہے نا ہم لے کے آئیں گے, لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ کرونا کی وجہ سے جس طرح کے حالات بنے ہیں, تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ انہوں نے کتنا کام, آلریڈی اس پہ کام شروع ہوا تھا, لیکن اب کتنا ہوا ہے تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیونکہ آج کل ایجوکیشن جس وہ اسپیڈ سے جا رہا ہے اور جس طرح کی ابھی حالات ہو رہے ہیں, تو ونس اگین وی آر ایکسپیکٹنگ کہ پھر تعلیمی ادارے بند ہو جائیں. تو اس میں ابھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہ جو 7 منتھ کا جو ٹائم پیریڈ رہا, بہت سارے اسٹوڈنٹس کا نقصان ہوا. کہ کچھ تو ہوتے ہیں بچے جو جلدی سے اس کو کیری کر لیتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے لیکچر کو بھی گریب کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی کتنے % ویسے آپ لوگ کا جو ہے وہ کورس ایگزامس میں آ رہا ہے, اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اس طرح کا کرائٹیریا سلیکٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیے, اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر لینا کہ پرائمری, پری پرائمری, پھر مڈل, ہائی اور ہائر سیکنڈری, تو اس میں جو چلو یہ
8 سے بلو جتنے بھی مطلب گریڈز ہیں تو وہ تو کور ہو جاتے ہیں, وہ لوکل ہے, مطلب یہ کہ انٹرنل ان کے ایگزامس ہوتے ہیں. لیکن جو بورڈ کے ایگزامز ہیں 9, 10 فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر, اس کا بڑے ایشو آ رہا ہے. اس کا ایشو اس لیے آ رہا ہے کہ ابھی جو کے پی ہے تو انہوں نے ایک اسمارٹ سلیبس کا وہ انٹروڈکشن کروایا تھا. جیسے یہ اسکول 15 سپتمبر سے اوپن ہوئے, تو اگر اسمارٹ سلیبس کو بھی ہم دیکھ لیں تو اس میں کوئی اتنی مطلب ڈیڈکشن نہیں ہوئی کورس کی. صحیح, آلموسٹ 90-95% وہی چیزیں آ رہی ہیں. تو ہارڈلی پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک چیز مینشن ہے کہ گورنمنٹ نے یہی بھی ایک وہ ہمیں ایس او پیز کے اندر آپ اس کو کنٹینیو رکھے اور گروپس میں رکھے, مطلب یہ کر کے کسی سیکشن میں 40 اسٹوڈنٹس ہیں تو 20 ایک دن آئے اور 20 دوسرے دن. اٹ مین کہ اگر آپ ایک مہینے کا جو ہے نا 26 ڈیز نکال لیں تو 13 ڈیز کسی ایک گروپ کے اس میں جو ہے نا وہ آتے ہیں, ان کو پڑھائی ہوتی ہے. تو 25-30% آپ کہہ سکتی ہے کہ جو ہے نا وہ کور ہوا ہے ہارڈلی. دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ جو 7 مہینے انہوں نے گھر میں گزارے, تو تیاری ایک والدین کے لیے بھی کافی جو ہے نا یہ بات ٹینشن والی رہی کہ بچے گھر میں تھے, ٹیوشنز نہیں ہو رہے تھے, سکولز بند تھے. بالکل. ساتھ میں بچے بھی بہت زیادہ ریلیکس کر گئے, اور اس وجہ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس متاثر ہوئے ہیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بورڈ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بورڈ کے ایگزامینیشن دینے ہوتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے, کیونکہ ان کے اوپر تو پریشر آ گیا. نیچے والے جو گریڈز ہیں ہمارے پرائمری اور پری پرائمری کا, تو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک وہ کور کر لیں گے. لیکن اس میں ایک چیز پروموشن والی بھی آئی تھی نا کہ ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. وہ اب وہ کسی کے لیے اچھا وہ فیصلہ ثابت ہوا, کسی کے لیے وہ برا ثابت ہوا. برا ہم نہیں, لیکن اچھا ان کے لیے وہ نہیں ہوا, کیونکہ ہمیشہ اگر ہم 9th اور 10th کا حساب لے لیں تو 9th کے ایگزام میں اسٹوڈنٹ جو سکور کرتے ہیں تو 10th میں 15% اس سے زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بورڈ کا جو ہال کا پریشر ہوتا ہے, باقی جو چیزیں ہوتی ہے بورڈ کے ریگارڈنگ, وہ اوور کم کر جاتی ہے. بالکل. اب جو اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے تیاری بھی اچھی کی ہوتی ہے. کچھ لڑکے جو ہے نا مطلب بہت زیادہ وہ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں اور بہت اچھی تیاری کرتے ہیں فائنل ایگزامس کے لیے. تو اوبویسلی جب ان کا یہ ایگزامس نہیں ہوئے تو 10th کے اسٹوڈنٹ اور ساتھ میں جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جنہوں نے بڑی اچھی تیاری کی تھی وہ بہت زیادہ خفا تھے, اور جن اسٹوڈنٹس نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی وہ ایسے ہی مطلب سمجھتے تو وہ بہت زیادہ خوش تھے. تو بس ڈیسیجن ہے, کسی کے لیے اچھا کیا اور کسی کے لیے زیادہ اچھا نہیں کیا. اچھا پتہ ہے کیا, ایک بار نا یہ جب یہ والا ڈیسیژن آیا تھا نا تو ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں نا ایک اسٹوڈنٹ دکھاتے ہیں تو وہ نا عمران خان صاحب کی جو ہوتی ہے نا پکچر, اس کو بار بار سراہ رہا ہے, اس کو پپیاں دے رہا ہے, اتنا وہ اس کو کر رہا ہے. تو وہ دوسرا آگے پوچھتا ہے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, انہوں نے ایسا کیا کر دیا, اتنی مہنگائی کر کے. یار چھوڑو, انہوں نے جو بھی کیا نا, میں 4 سال سے پاس نہیں ہوا تھا, آج انہوں نے مجھے اس جگہ پہ پاس کر دیا. اور یہ میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ 4 سال سے جس چیز پہ میں مار کھاتا تھا نا, آج انہوں نے مجھے اس چیز سے بچا لیا بس, اور مجھے کچھ نہیں سننا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اچھا ڈاکٹر ماہرہ, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کووڈ-19 کی, اور اس میں یہ جو 7 منتھ کا جو ایک ٹائم پیریڈ گزرا, اس میں ڈپریشن لیول بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی ہو چکا تھا. تو اس میں آپ لوگوں کی کوئی ایسی تھراپیز ہیں جس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, یا آپ لوگ ریلیکسیشن ٹیکنیکس جو ہے وہ اپنے پیشنٹ پہ اپلائی کرتے ہیں؟ جی طیبہ بالکل ہے, اور سب سے زیادہ کہ آپ کو پتہ ہے کپنگ جو ہے بیسیکلی حجامہ یہ ہماری سنت بھی ہے. بالکل. ہمارا جو ہسٹری کا ایک سب سے زیادہ قدیم علاج بھی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو 5-6 منتھس ابھی جو گزرے ہیں ان میں سے 2-3 منتھس تو ہم لوگوں نے بہت مشکل سے گزارے ہیں, کیونکہ میرے فادر خود اس چیز سے گزرے ہیں. ہمارے گھر میں خود یہ بیماری ہو کے گئی ہے. اس لیے میں کہہ نہیں سکتی کہ یہ غلط ہے یا جھوٹ ہے, کیونکہ ہم لوگوں پہ خود یہ چیز گزری ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس بھی ہم گئے ہیں, ٹریٹمنٹس بھی لیے ہیں. لوگوں نے لاکھ دے دیں, 50,000 دے دیں, 60,000 دے دیں, آکسیجن سلنڈرز کا اتنا چارجز. لیکن بسائڈس دیٹ کووڈ کا جو میں نے ایک وبا ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز آئی ہے, تو اس کا جو ٹریٹمنٹ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے فادر جو ہے زندگی تھی 2 منتھس کے بعد اب تھوڑا سا ریکوری کی طرف ہیں, ویکنیس ہے. لیکن اس کا جو ٹریٹمنٹ تھا, اس کا جو علاج تھا وہ طب نبوی. بالکل. ایک وہ, دوسرا آپ کا جو ہربل ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے اوبویسلی بات ہے خود اس چیز کو بہت زیادہ وہ کیا ہے. تو
اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے میں ابھی بھی جو پیشنٹس دیکھ رہی ہوں یا جن کے ٹریٹمنٹس بھی کر رہی ہوں، ان کا آپ بے شک ڈاکٹرز کی سائٹ پہ آپ جائیں، یہ نہیں میں منع نہیں کر رہی کہ آپ نہیں کریں، لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے لنگس میں آکسیجن اور آپ کو ان وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر بندہ بچتا نہیں ہے اور وہ ہوتا بھی بہت پینفل جب آپ نے ان وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا اور پھر اب آپ نہ ان کو دعا پڑھ کے کچھ کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کو اپنی مرضی سے، بس وہ تو ایک اندر گیا بندہ تو گیا. تو ہم لوگ اس چیز سے بہت ڈرتے تھے، لیکن الحمدللہ جزاک اللہ کہ میرے فادر ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں اب پہلے سے. لیکن جو ہم نے مہینہ 2 مہینے جو گزارے ہیں میں نے اور چھوٹے بھائی نے، وہ صرف ہم دونوں ہی جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے. صحیح بات ہے. ایک بہت اس کے ساتھ آپ کی دعائیں، آپ کے صدقے. اور لیکن بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہربل ٹریٹمنٹ سنا مکی جو بہت زیادہ ہے، ٹی وی کے اوپر بھی آتا ہے، سنا مکی کا آپ کعوہ لیں. اس کے بعد آپ نے ایک تو اس کے طریقے، کیونکہ سنا مکی جن لوگوں کو نہیں پتہ، نالج نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں. سنا مکی جو ہے کعوہ گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بہت زیادہ نہیں لینا. اس کا طریقہ ہوتا ہے کس طرح پینا ہے، کس طرح نہیں پینا. لیکن اس کا ٹریٹمنٹ آپ کا ہومیو کی طرف، طب نبی کی طرف، ہربلز کی طرف ہے. ڈاکٹرز کے پاس اس کی ویکسینیشن نہیں آئی ہے ابھی، ڈاکٹرز کے پاس اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. وہ صرف آپ کو پیناڈول دیں گے آپ کو کہ آپ کو ٹمپریچر نہ چڑھے، اور وہی چیز آپ کی جب زیادہ خراب ہوتی ہے تو وہ ٹائیفائڈ انوینا، اور اس کے بعد آپ کی وہ چیز ہو جاتی ہے. جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یا جو کہوا آپ بتا رہی ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ اس کو مزید تھوڑا سا ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے انہیں گائیڈ کریں کہ وہ کس طرح سے لے سکتے ہیں، کیا اس کا بنانے کا طریقہ ہے. اور اگر میں بات کروں طب نبی کی یا ہربل کی، تو اس میں کوئی آپ کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یا وہ کوئی پین لیس ٹریٹمنٹ، مطلب پین لیس ٹریٹمنٹ ہے، اس میں کوئی پینفل نہیں ہے کہ اگر ہم بات کریں اس وینٹیلیٹر کی یا وہ ڈاکٹر کی میڈیکیشنز اور وہ انجیکشن وغیرہ سب. ڈاکٹر ماہرہ میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ان ویڈ نیوز اسٹوڈیو. ہم واپس آ چکے ہیں اور جانے سے پہلے جس چیز پہ میں ڈسکشن کر رہی تھی، جو کہ انہوں نے قہوہ مجھے بتایا کہ وہ کوئی قہوہ ہے جس سے آپ پی سکتے ہیں، جس سے آپ گھر میں جس سے آپ میڈیسنس آپ لوگ نارملی یوز تو کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے تو وہ اتنی کڑوی دوائیاں اور پھر اوپر سے انجیکشنس اور اتنا وہ پینفل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک چھوٹا سا ٹوٹکا اپلائی کرنے سے، یا وہ اگر ہم طب نبوی کی روشنی میں، یا اگر ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہربلسٹ اگر ہم لوگ اس کے سجیشن لے کے وہ چیز اپلائی کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ڈیفیکلٹ ہوگی. ڈاکٹر ماہرہ میں اسی پہ واپس آنا چاہتی ہوں جو آپ قہوے کی بتا رہی تھی. تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ ایکسپلور کر دیں کہ کون کون سے چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں، دن میں کتنی دفعہ آپ لے سکتے ہیں، اینڈ اسپیشلی کہ ایسے کون سے سمٹمز ہیں جب آپ کو فیل ہوں تو آپ اس چیز کا استعمال کریں. اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات کہ آج کل جو ہم جس ایشو سے ہم گزر رہے ہیں کووڈ سے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا ٹمپریچر کبھی چڑھ رہا ہے کبھی اتر رہا ہے. ایک تو سمپل ہوتا ہے ٹمپریچر کہ آپ کو ہو گیا، آپ کو ایشو ہوتا ہے فلو ہے یا آپ کا کوئی تھروٹ انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ٹمپریچر ہوتا ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ اگر آپ کو ٹمپریچر چڑھ رہا ہے اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے اتر رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو بخار کیوں ہو رہا ہے، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو پیناڈول دے رہے ہیں، ڈاکٹرز کی سجیشنز آپ لیں. لیکن بسائڈز دیٹ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پھر سمٹمز ہیں، فلو بھی ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. وہ آپ کو فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ وٹ ایور آپ جو کوئی بھی چیز کھاتے ہیں آپ کو منہ میں ٹیسٹ نہیں آتا، آپ کو ٹیسٹ فیل نہیں ہوتا. یہ اس کا مین سمٹم ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ کو اس طرح کی کوئی چیز، اور آپ کا 24 آورس سے زیادہ اگر آپ کی یہ بیک سائڈ آپ کی سر کی درد ہو رہی ہے اور وہ نہیں جا رہی ہے پیناڈول سے بھی، ڈسپرین سے بھی، تو ٹمپریچر سے ایشو ہو رہا ہے، تو آپ اس میں یہ کریں کہ آپ جو سنا مکی کا کعوہ، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اس کا کہ کلونجی میں ہر چیز کی شفا ہے، ہر چیز کی شفا ہے، بالکل، سوائے موت کے. بالکل. اس سے بھی زیادہ سنا مکی
کہ اگر میں نے موت کا علاج بھی رکھا ہوتا تو وہ سنا مکی میں ہوتا. صحیح صحیح. تو سنا مکی کے چھوٹے چھوٹے باریک سے پتے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, کریانہ سٹورز میں, جنرل سٹورز میں, ہربلز کی میڈیسن سٹورز میں, ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں. لیکن لوگوں کو بیسیکلی پتہ نہیں ہے, ہربلز ٹریٹمنٹ ہمارے یہاں پر اتنا زیادہ اس کا ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن جو لوگ مانتے ہیں وہ اس چیز کی طرف فالو کرتے ہیں. اس میں یہ کرتے ہیں کہ سنا مکی کے پتوں کے پیچھے ایک چھوٹی سی ڈنڈی لگی ہوتی ہے. آپ نے پانی میں اس کو نہیں ڈالنا, اس کو توڑ کے صرف 7 سے 8 پتے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ یوں چمچ بھرتے ہیں اور بیچ میں ڈال دیا اور کعوہ بنا دیا اور پینا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کی وہ ڈنڈی کو اتاریں, کیونکہ وہ آپ کے پیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ کے سٹمک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ 7 سے 6 پتے لیں, اس کا آپ پانی بوائل کریں. پانی بوائل کرنے کے بعد اس کو آپ سمپل پی لیں, اور صبح کے وقت 2-3 گھونٹ پی لیں, اور 2-3 گھونٹ آپ شام کو پی لیں. اسی طرح 2 سے 3 دن آپ نے کرنا ہے بس, اس سے زیادہ نہیں کرنا, کیونکہ وہ آپ کے پیٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں تو وہ پیتے نہیں ہیں. بس آپ اتنا پئیں گے, 2 سے 3 دن آپ پئیں گے, آپ کا ٹمپریچر کا لیول کم ہونا شروع کر دے گا. ٹھنڈی پٹیاں ضرور رکھیں اس کے اندر, اور اگر آپ کو فیلنگز کچھ اس طرح کی کووڈ کی آ رہی ہیں, آپ کوشش کریں کہ پیناڈول کے علاوہ آپ کوئی ایکسٹرا میڈیسن مت لیں, کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس سب سے اس کا جو مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ اوبویسلی بات ہے میں خود اس چیز کی ہربلز کی طرف زیادہ ہوں, تو میں وہی پریفر کروں گی. ہربلز آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. اور دوسرا, اگر آپ میڈیکلز میں دیکھیں, آپ کوئی بھی میڈیسن لیتے ہیں, آپ لے تو رہے ہیں, آپ کی اس چیز کو اس نے ٹھیک کر دی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باڈی کے آپ کا باڈی کا کوئی اور آرگن آپ کا امپیکٹ پر ہو رہا ہے, وہ ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ابھی تو آپ ٹھیک ہو گئے, آپ نے کہا جی ڈاکٹر زبردست, لیکن آفٹر اے لانگ پیریڈ آف ٹائم آپ خود دیکھیں گے کہ یار یہ کچھ ہو رہا ہے. مطلب اس میں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں, اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ میڈیسنز جو ہیں کی وجہ سے ان کا امپیکٹ کیونکہ اگر کہیں آپ کی ایک چیز ٹھیک ہو رہی ہے تو وہ سیکنڈلی کہیں نہ کہیں وہ میڈیسن کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے. اچھا عبید سر, آپ مجھے بتائیں کہ جو ابھی کورونا کے 7 مہینے گزرے, ابھی پھر اگین نوٹسز بہت سارے اداروں کو آ رہے ہیں کہ آپ نے اسکولس بند کرنے ہیں, تو اس میں آلریڈی آپ لوگوں کا بہت سارا لاس ہوا ہے ریلیٹڈ ٹو فیسز, تو ابھی وہ چیزیں کہاں تک آپ لوگ ریکور کر پائیں, اور پیرنٹس کا کیا رسپانس آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے کیے. کرونا کے بعد جیسے اسکول اوپن ہوئے تو لازمی بات ہے اس نے ہر بندے کو سفر کیے, چاہے کوئی بڑی کمپنی ہو یا چابڑی والا ہو, ہر ایک بندے کو جو ہے نا وہ اس نے سفر کیا. تو جب اسکول اوپن ہوئے تو قائد اعظم سسٹم, اس کی ایک خاصیت یہ رہی دا قائد اعظم گروپ آف اسکول اینڈ کالجز نے, کہ اس پورے سیشن میں جتنا بھی کرونا کا سیشن رہا, اب 12 مارچ سے لے کے 15 سپتمبر تک, انہوں نے اپنے ایگزیکٹو پوسٹ سے لے کے ایک سیکیورٹی گارڈ تک کسی بندے کو فارغ نہیں کیا. ٹھیک, جتنے بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ مطلب انفراسٹرکچر تھا, ساروں کو مینٹین رکھا, ہر ایک چیز وہ بالکل مطلب اپنی جگہ پہ رہی, سوائے اسٹوڈنٹ کے کہ وہ نہیں تھے. پھر ہم نے آن لائن اس میں ایجوکیشن ایک ہم نے اسٹیپ لیا کے پی میں, اینڈ وی ور دا فرسٹ ٹو انٹروڈیوس دیٹ ورچوئل لرننگ. پھر جو ہے نا 3 مہینے ہمارا وہ چلا اور بہت سکسیزفل رہا, آل دو وی ہیو فیسڈ اے لاٹ آف ایشوز, کیونکہ لوگوں کو وہ اس طرف لے کے آنا وہ بڑا مشکل تھا. کچھ لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی. ورچوئل لرننگ پاکستان میں بہت کم ہے, چونکہ یہ ایک یورپین ٹرینڈ ہے اور اب کرائی اب دا آور ہے. ٹھیک ہے, تو اینی ہاؤ وہ ہم نے ایک پروسیس چلایا. عید پہ ہم نے جو ہے نا وہ پھر سارا کچھ وائنڈ اپ کر دیا, کیونکہ اسٹوڈنٹس کا کافی ہم نے جو ہے نا وہ تنگ کیا ان کو, مطلب پڑھائی ہوئے. پھر جب جیسے ہی مطلب سیشن اوپن ہوا 15 سپتمبر 23 سپتمبر اینڈ 30 سے, تو جیسے ہی فیسیں مطلب جمع ہوئی تھی, پھر جو کورٹس کے ہمارے آرڈرز آئے تھے ان کے مطابق ہم نے وہ سارا کچھ فالو کیا, اور جو بھی کورٹس کے آرڈر تھے تو ہم پہلے سے مطلب گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو جب پیرنٹس پہ بوجھ آیا اور فیسیں اتنی مطلب 5-6 مہینے کی وہ جمع ہوئی تھی, تو لازمی بات ہے کہ جب لوگ سفر ہوئے تھے تو انہوں نے ریزسٹ کرنا ہی تھا. لوگوں نے ریزسٹ بھی کیا, کوآپریٹ بھی کیا. اینی ہاؤ وہ ایک جو ہے نا پینک والی سچویشن تھی, ابھی تک چل رہی ہے. اور مارکیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارا پیسہ ابھی بھی جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم نے جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا, ان کے رینٹس لے کے, ٹیچر سیلریز لے کے, کیونکہ ہمارے پاس جو سٹاف ممبرس تھے تو لازمی بات ہے کہ ان کے اوپر بھی جو ہے نا اچھے خاصے تو آپ لوگ نے ہر سٹاف جتنے بھی ممبرس ہیں سب کو سیلری آپ لوگوں نے دی ہے؟ سب کو جو ہے نا وہ سیلری دی ہے A to Z.
اور اس میں جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا کلیریکل سٹاف ہے یا اکاؤنٹ سیکشن ہے یا جو گارڈز ہے کلاس فورز ہے ان کو تو جو ہے نا منتھلی وائز ہم دے رہے تھے. اگر تھوڑا سا وہ ہم نے کیا 2-3 مہینوں کا وہ ڈیلے ہوا ہے تو وہ ان کا ہوا ہے کہ ٹیچنگ سٹاف کو لے کے یا جو ایگزیکٹو پوسٹ ہے ان کا ہوا ہے, اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ابھی تک ہم نے جو ہے نا اکتوبر تک سارا کچھ کلیئر کر دیا. اور پتہ ہے کیا, اس ٹائم پیریڈ میں خود کو مینٹین کرنا سب سے مشکل تھا. بہت سارے میں نے تعلیمی ادارے ایسے دیکھے, بہت سارے ٹیچرز کو میں نے اتنی پریشانی میں دیکھا کہ ہم لوگ ہر طرح سے مطلب ہم تو کمیٹڈ ہیں لیکن ہمارے پاس سیلریز نہیں آ رہی اوبیسلی کہ, اور اگر ہم پرنسپلس کی بات سنیں, اگر ہم لوگ آنرس کو دیکھیں تو ان کا یہ ہے کہ بلڈنگ کے رینٹس ہم لوگ سے افورڈ نہیں ہو رہے, ہمارے پاس فیسز نہیں آ رہی. اور بہت سارے پیرنٹس مطلب اگر 100 میں سے ہم لوگ پرسنٹیج لوں میں تو میرے اندازے سے کہ 40% ایسے پیرنٹس ہیں جنہوں نے دی ہیں, لیکن 60% ہمارا جو کرائٹیریا ہے یا جو کلاس 4 سے ہیں یا جو ہماری پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ایجوکیشن تو ہر کوئی چاہتا ہے, ہر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھے ادارے میں جائیں, لیکن جب ان کا اپنا سورس آف انکم بند ہو گیا تو ان کے لیے بڑی پرابلمس آئیں کہ وہ فیسز جو ہے وہ پے کر سکے. لیکن اس ٹائم پہ آئی ول اپریشیٹ دا قائد اعظم گروپ آف اسکول اینڈ کالجز کہ انہوں نے اپنے جو ورکرز تھے, چاہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں, چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہے, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس کو کوئی ہارڈلس جو ہے وہ نہیں آنے دیے. اور اسی ٹائم پیریڈ میں جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہی لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ماہرہ, جو مین ٹاپک ہم نے ابھی جو ڈسکس کیا تھا ریلیٹڈ ٹو ہیئر فال, کیونکہ وہ ہمارے مینس کا بہت زیادہ ہے, تو ان کو بیسیکلی آپ کیا سجیسٹ کریں گے جن کا بال جھڑ چکے ہیں سرے سے, مطلب وہ کیا ایسی ٹیکنیکس کا استعمال کریں کہ جس سے ان کی جو ہیئر گروتھ ہے وہ واپس آ جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا یہاں پہ سسٹم ہے, ہر کوئی مانگتا ہے شارٹ کٹ. ہر کوئی جس کی بھی جو بھی لائن ہے اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ ہمیں مل جائے, محنت نہ کرنی پڑے. اسی لیے جو ہے جینٹس بھی اور یہ جو تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ بھئی فوراً ہیئر آپ ٹرانسپلانٹ کروا لیں اپنے بالوں کو, اور صبح کے وقت ہمارے بال جو ہیں وہ بس ہمیں نظر آ جائیں, چاہے اس کے اندر آپ کو 50,000 لگانے پڑیں, 1 لاکھ لگانا پڑے, 2 لاکھ لگانا پڑے, دے ہیو ٹو پے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ آپ اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو آپ کی نیچرل, دیکھیں جو نیچرل چیز ہے وہ تو نیچرل ہی ہے, آرٹیفیشل ہی ہے, ٹھیک ہے. لینس لگا لیں لیکن جو نیچرل آپ کی آئز کا کلر ہوگا وہی پیارا لگتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو بالوں کی گروتھ ہے, جو نیچرل ہیئر کی جو ایک اٹریکشن ہے وہ آرٹیفیشل ہیئر کی نہیں ہے اور وہ ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو اگر یہ تھوڑی سی محنت کر لیں اور یہ تھوڑا سا اپنا ہربلس ٹریٹمنٹس کی طرف ہی آ جائیں. دیکھیں دوسری میڈیسنس بھی آپ لے سکتے ہیں, وائٹامن ای کے کیپسولس لے سکتے ہیں آپ, وائٹامن سی کے کیپسولس لے سکتے ہیں آپ, وہ بھی چیز لے سکتے ہیں, نقصان دہ وہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا آئلنگ کی طرف آ جائیں اور آپ تھوڑا سا اپنے اسکلپ کے اندر مساج اور وہ ٹریٹمنٹ آپ لے لیں, جس طرح کپنگ کے اندر ہیئر گروتھ کی بہت اچھا اس کے سیشنز ہیں اور بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے, ان کے بھی سیشنز وہاں پر وہی ہیں, 3 سیشنز آپ کو دیں گے, 4 سیشنز دیں گے. لیکن وہ یہ چیز ہے کہ وہ آرٹیفیشل ہے, یہاں تھوڑی سی محنت اگر ہم کر لیں گے تو یہ آپ کی نیچرل گروتھ, ٹھیک ہے. آپ کو اسکلپ ہمیں اوپن کرنے پڑتے ہیں, آپ کے جو پورز بند ہو چکے ہوتے ہیں آپ کی وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, اس ریزن کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا جو میتھی دانہ کی طرف, یہ کہتے ہیں بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. پھر ایلو ویرا بالوں کے لیے بہت اچھا ہے, اس کو آپ نے مکس کرنا ہوتا ہے ڈفرینٹ آئلس کے اندر. ایلو ویرا سے مجھے ایک چیز ہے میرے مائنڈ میں کہ ایلو ویرا کی اگر ہم بات کریں تو کہیں ہم لوگوں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایلو ویرا جب آپ یوز کرتے ہیں اس کی وجہ ایک یلو سی ایک جیل ہوتی ہے, کیا اس کا ریموو کرنا کمپلسری ہے یا اس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اکٹھا وہ سارا لیتے ہیں؟ نہیں, اس کو ریموو کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ پوائزن ہوتی ہے اور وہ آپ کے اسٹمک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میرے پیج کے اوپر بھی ہے, میں نے ایلو ویرا کے اس کو بہت زیادہ اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. اور یہ آئل کے ساتھ مل کے, ڈفرینٹ آئلس ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ ڈفرینٹ امپیکٹس دیتی ہے آپ کے پورس کے اوپر. ایلو ویرا سے ایک اور چیز ہے, بہت ساری فیمیلس کو میں نے دیکھا ہے یا میلس کو بھی دیکھا ہے, اگر ایکنی ہو رہی ہے کچھ ہو رہی ہے تو وہ ڈائریکٹلی اپلائی کر لیتے ہیں فیس پہ, تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہے یا اوکے آپ اس کو ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں؟ ایلو ویرا کا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن آپ نے ایلو ویرا کو جو صرف اس کا جو پروسیجر ہے نا, وہ جب آپ نے پتا اتارنا ہے اور اس کے بعد سے آپ نے وہ پوائزن جو لیکوڈ یلو کلر کا جو نکلتا ہے وہ آپ کا نکل جائے, اس کے بعد اس کی آپ ایج کاٹ دیں. ایج کاٹنے کے بعد آپ نے اس کو بالکل پتے کو سیدھا کر کے نا آپ اس کو رکھ چھوڑیں گھنٹہ 2 گھنٹے,
اس میں سے جتنا غلط چیز ہوگی نا وہ نکل جائے گی. اس کے بعد آپ اس کو جیل نکال کے اس کو آپ فریج کریں, ایک آدھ ڈراپ لیمن کا ڈال لیں تاکہ وہ جو ہے آرام سے آپ کا فریج میں پڑا رہے. آپ کا ایک آدھ دن پڑا بھی رہے گا تو وہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ نے کھانا ہے تب آپ لیمن نہیں ڈالیں گی, لیکن اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو پھر آپ اس میں ایک دو ڈراپس لیمن کے ڈال کے تو پھر آپ اس کو یوز کریں. یہ آپ کے بالوں کے لیے بہترین ہے. اور اس کے اندر اگر آپ میتھی دانہ یا آپ اس کو دوسرے آئل کے ساتھ مکس کر کے ایک آدھ گھنٹہ بنا کے پون کے آپ اس کو اپنے اسکلپس پہ یوز کرتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کے بال, آپ کو ماسک کی ضرورت نہیں پڑتی. فیمیلز کو بھی آپ کو پارلرز میں یہ جو آج کل اسٹریکنگ اور کلرنگ ان سے بال وائٹ ہو جاتے ہیں, ان سے وہ آپ کی چیز نہیں ہوگی. انفیکٹ میں نے بھی کروایا ہوا, یہ نہیں کہ دیکھنے والے کہیں کہ ہاں میڈم نے خود تو کروایا ہے, ہاں نہیں, لیکن اس سے یہ کہ ہمارے بال ڈیمیج نہیں ہوتے. اچھا میرے بھی نہیں ہوئے, بال ڈیمیج نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو اس کی طرف آپ کے بال وائٹ نہیں ہوں گے. ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے تو آپ کا کلر ہے, لیکن اگر آپ کا کلر تھوڑا سا اترنے لگتا ہے تو آپ بعد میں 6 months کے بعد اس فیمیل کو دیکھیں یا جینٹس کو, ان کا آپ کا سارے بال نیچے وائٹ ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر مائرہ, میں آپ کی طرف آتی ہوں اور بالوں پہ, اسکن پہ بہت سارے ہمارے ایشوز ہیں, اس پہ میں بات کروں گی. لیکن اگر میں بات کروں سر عبید کی, دے بلانگس فرام پٹھان, اور یہ جو ہمارے پٹھان ہوتے ہیں ایویں چٹے گورے کیسے ہوتے ہیں, کیا ان کی ڈائٹ ہوتی ہے اور ان کا ڈائٹ پلان کیا ہے, بیسیکلی یہ کیا لے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی بالوں کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی بہت اچھے ہیں, ان کی اسکن کی میں بات کروں تو وہ بھی بہت اچھی ہے. تو جتنے میلز ہیں وہ بھی تیار رہے ہیں. نیکسٹ سوال میرا ان سے یہی ہوگا, تب تک کے لیے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. ویلکم بیک. ہم واپس آتے مہمانوں کی طرف, اور جو سوال جاتے جاتے میں نے چھوڑا تھا میں پہلے اسی کی طرف آؤں گی, اور میں عبید کی طرف آؤں گی کہ عبید واٹس اباؤٹ یور ڈائٹ, آپ کا ڈائٹ پلان کیا ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہے ہوتا ہے ایک آپ کو نا خاندانی ایک وہ کلر ملا ہوا ہوتا ہے, فریش سارا چیزیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ خود کی بھی بہت کیئر کر رہے ہوتے ہیں. میں اگر بات کروں ماشاء اللہ میں پہلے اس لیے بول رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ بال گریں اور یہ کہیں کہ تم نے نظر لگائی ہے, تو اس لیے اس کو پہلے نا میں ماشاء اللہ اس لیے بول رہی ہوں کہ کوئی آپ کو نظر نہ لگے آپ کے بالوں کو. لیکن میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتانا چاہوں گی, کیونکہ ایک لانگ ٹرم سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ نے خود کو بہت مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. کیسے, کیا آپ کا ڈائٹ پلان کیا ہے, کیسے اپنی کیئر کیسے کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ نے جو سٹارٹ میں بات کی تھی کہ میل حضرات کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اتنے سارے ایشوز ہوتے ہیں, وہ بھی سارے مطلب